أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو بشارت دی بیٹے کی اور پوتے کی، اور اس کے بعد پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کیسے آئے ہیں، تو بتایا فرشتوں نے ہم قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سدوم کی جو بستی تھی، قوم لوط کی بستی، اس پہ فرشتے جو آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی ساری کو اپنے پروں پہ اٹھایا، آسمانوں پہ لے گیا، آسمانوں کی طرف لے جا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ یہ تھی سزا اس قوم کی جنہوں نے جنس پرستی کا گناہ اختیار کیا تھا۔ اب آگے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مقام تھا یا جو بستی تھی، اس میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک نشانی رکھ دی ہے۔ یہ جو مقام تھا ان کا، لوط علیہ السلام کا، یہ یمن کی طرف تھا، اور وہ پوری کی پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تباہ شدہ بستی میں تمہارے لیے سبق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اس جگہ کو دیکھ کے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، تمہیں وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اب یہ قوم لوط کی بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے تو راستے میں وہ بستی آتی ہے جسے ہجر کہا جاتا ہے۔ قوم ثمود کی بستی تھی وہ،
جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس مقام سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جس بستی پہ، جس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اس بستی سے تیزی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب پھر یہاں آ جائے۔ اور پھر بعض لوگوں نے وہاں اس جگہ کے آس پاس کہیں پڑاؤ کیا اور پانی وغیرہ لیا وہاں سے، اور اپنے ہنڈیاں وغیرہ پکانی شروع کر دیں، آٹا وغیرہ گوندا۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے تو یہاں سے پانی سے اپنے برتن بھر لیے ہیں اور آٹا گوندا ہے، ہنڈیاں پکا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی کیا ہے سب ضائع کر دو، جو پانی تم نے سفر کے لیے لیا ہے وہ پانی ضائع کر دو، حالانکہ اس سفر میں پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آٹا جو گوندا ہوا تھا وہ بھی فرمایا کہ وہ بھی ضائع کر دو، ہنڈیا جو چڑھی ہوئی تھی اس کو بھی فرمایا کہ ضائع کر دو۔ یہ عذاب کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ کرو، عبرت کے لیے جاؤ، وہاں پہ عبرت حاصل کرو اس مقام سے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا یہاں پہ، اور جس وجہ سے نازل ہوا تھا اس کو یاد کر کے توبہ استغفار کرو اس کام سے۔ ہم جنس پرستی جو ہے اللہ تعالیٰ کو شدید بھڑکانے والا، غصے والا، غضب والا یہ عمل ہے۔ وہاں ایک تو بستی کو لٹایا گیا، اور جو لوگ آئے تھے حضرت علیہ السلام کے گھر پہ جب فرشتے آئے تھے ان کو موقع پہ اندھا بھی کیا گیا، 2-3 عذاب دیے گیا اس قوم کو۔ وہاں سے گزرنے کے بعد جب تھوڑا آگے گیا ہجر کے مقام سے جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا، لوگوں نے وہاں پہ پڑاؤ لگایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا وہاں پہ۔ اور اس خطبے میں خاص بات یہ تھی، ایک تو یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے عذاب کی جگہ ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو ان سے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی پیغمبر سے یا براہ راست اللہ سے کوئی معجزہ طلب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کی گستاخی ہے، چونکہ اس قوم نے جو قوم سمود تھی جس کو اللہ نے ہلاک کیا، اس نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا تھا، اور یہ معجزہ جو ہے باقاعدہ نام لے کے کہ فلاں جو پہاڑ ہے اس پہاڑی سے ہمارے سامنے اونٹنی برآمد ہو، معجزہ طلب کیا پیغمبر سے، اور وہ معجزہ اللہ نے پورا کر دیا۔ جب معجزہ پورا ہو جائے تو پھر وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے اس پہ۔ اور اس کی دوسری مثال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سے جو ان کے حواری تھے انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ بات جو تھی روٹین کی، عادت کی بات نہیں تھی کہ آسمانوں سے کھانا نازل ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اچھا آزماتے ہیں اللہ کو آزمانا اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی گستاخی ہے۔ کوئی انسان یہ کہے اچھا جی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ یہ والد صاحب واقعہ بتا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی امام سے نماز کے دوران امام سے پہلے کسی رکن میں چلا جائے، کیا اس کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دے؟ یہ حدیث ہے۔ اور بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھپا، ہر وقت وہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس سے کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے آزمانے کی کوشش کی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اچھا یہ ایسا میں کر کے دیکھتا ہوں یہ بات سچی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جب ایسا انسان سوچے کہ اللہ کو انسان آزمائے
یا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا مطالبہ کرے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس آدمی کا فی الواقعی اس نے امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کا چہرہ بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ تو معجزہ طلب کرنا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہیے کہ اللہ نے یہ قرآن میں یہ بات کہی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے نا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اور یہ کام دوسری مثال اس کی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ہے۔ حواریوں نے یہی بات کہی کہ کیا اللہ یہ طاقت رکھتا ہے، اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا نازل کر دے۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی بات کہی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کو مت آزماؤ، اللہ سے اس طرح کا معجزہ طلب مت کرو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم انك صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے اپنی طرف سے جواب پیش کیا یا اپنا جو تھا ایک سوچ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے کھانا آئے، ہم فارغ ہو جائیں، دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں اور مطمئن ہو جائیں۔ تو اس کے جواب میں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پہ، حواریوں کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ ان پہ آسمانوں سے کھانا نازل کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، قال اللہ انی منزلھا، میں آسمان سے کھانا تو نازل کر دیتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر میں ان کو عذاب ایسا دوں گا کہ پوری دنیا میں، پورے جہان میں ایسا عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا، اتنا شدید عذاب دوں گا۔ اس کے بعد چونکہ آگے یہ بات واضح نہیں کی گئی، علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ نے نازل کیا یا نہیں اس کا علم نہیں ہے۔ ممکن ہے ان لوگوں نے توبہ کر لی اس بات پہ، اس لیے کہ یہ ڈانٹ یا جواب بڑا سخت تھا کہ میں نازل تو کر دیتا ہوں، تمہارا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، ایک معجزہ ہے یہ، وہ میں دکھا دیتا ہوں، میری قدرت ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اگر تم ایمان نہ لائے تو ایسی سزا دوں گا جیسی جہان میں کسی کو نہیں دی۔ اس لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ کسی بھی کام میں اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے۔ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سمیت یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جاؤ گے وہاں مکہ، جا کے عمرہ کرو گے، لیکن اس سال جب گئے خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا تو راستہ روک دیا گیا۔ اب صحابہ کرام کو اس بات کی ذہن میں الجھن پیدا ہو گئی کہ وعدہ تو اللہ نے کیا تھا کہ تم عمرہ کرو گے، تو ہمیں تو روک دیا گیا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کا وعدہ نہیں کیا، وعدہ کیا ہے بالکل بجا ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن اس کے وقت کا تعین نہیں کیا کہ اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پہ ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کے وعدے جو ہیں بالکل برحق اور سچ ہیں، لیکن ان کے پورا ہونے کا وقت کون سا ہے یہ اللہ جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے معجزات طلب نہ کرو، اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہاں سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس قوم کا ایک آدمی عذاب سے بچ گیا تھا، قوم سمود کا، جو قوم سمود پہ عذاب نازل ہوا اس کا ایک آدمی بچ گیا تھا،
اور وہ بچا اس وجہ سے تھا کہ وہ آدمی اس وقت حرم میں تھا. حرم شریف چونکہ امن کی جگہ ہے لہذا اس پہ عذاب نازل نہیں ہوا، لیکن جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پہ بھی عذاب آ گیا، اس لیے کہ وہ بھی اس قوم میں شامل تھا. آگے پھر یہ تو واقعہ تھا لوط علیہ السلام کا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے سورہ ہود میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی ہود علیہ السلام کا قوم شعیب کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. قوم شعیب کا بت پرستی تو تھی ہی، بت پرستی کا گناہ وہ تو ہر قوم میں تھا، لیکن اس کے علاوہ جو تھا ان کا گناہ وہ تھا کاروبار میں دھوکہ دینا، فریب دینا، اور دوسرا راستے میں ڈاکے ڈالنے. اس سے پیغمبر نے شرک سے بھی منع کیا اور جو دوسرے گناہ تھے ان سے بھی منع کیا. اللہ فرماتے ہیں والا مدین اخاہم شعیبا، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، سب سے پہلی بات کہ اللہ کی بندگی کرو. یہ جو معاملہ ہے نا اللہ پہ ایمان والا اور اللہ کی بندگی کرنے والا، یہ معاملہ ایسا ہے کہ بنیادی مطالبہ ہے. یہ سب سے پہلا مطالبہ ہی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. ورج یوم آخرہ، اور پھر آخرت پہ ایمان لاؤ. اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کی بندگی کرو، اور پھر آخرت پہ ایمان لاؤ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرو. یہ شرک جو ہے سب سے بڑا فساد ہے. سب سے بڑا فساد دنیا میں شرک ہی کا ہے. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے، آپ ہندوستان دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، جتنے بھی یہ مراکز ہیں، ویسے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جو شرک کے مراکز ہیں، خواہ وہ خانقاہیں ہیں، دربار ہیں، مزار ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت عنکبوت کی ہے، جس پہ سورت کا نام رکھا گیا ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس کی کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ جو مرکز بنے ہوئے ہیں شرک کے، درگاہیں ہیں، خانقاہ ہیں، مزار ہیں، جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ ان کی حیثیت جو ہے نا وہ قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے نا، اس سے بھی کمزور ہے یہ عقیدہ. شرک کا عقیدہ جو ہے نا یہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور عقیدہ ہے یہ. اور اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو انسان سمجھنے میں تو کوئی مشکل نہیں آتی. سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اور پھر اور مصائب و علام آتے ہیں، اس وقت درباروں پہ کیوں نہیں جاتے کہ یہ سیلاب آ گیا اس کو روکیں، زلزلہ آ رہا ہے اس کو روکیں، یا فلاں مصیبت آ گئی ہے اس کو روکیں؟ اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، فرمایا کہ قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ اور بندگی اللہ ہی کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. فَكَذَّبُوهُ، لیکن قوم نے جھٹلا دیا پیغمبر کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک شدید زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قوم تھی، جتنے بھی لوگ تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے، سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے. اپنے گھروں میں ایسی زبردست زلزلہ تھا یا ایسی زبردست چیخ تھی جس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے گھروں کے اندر ہی اور تباہ برباد ہو گئے. اسی طرح فرمایا کہ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، فرمایا کہ عاد کی قوم جو تھی اس کو بھی ایسے ہی پیغمبر نے آ کے دعوت دی، توحید کی اور گناہوں سے روکا. انہوں نے بھی تو پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو گھر بار ہیں یا جو ان کے مساکن ہیں، ان کی بستیاں ہیں،
ان سے تمہارا گزر ہوتا ہے، تم دیکھتے ہو، ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ یہ ہے وہ بات جو بار بار اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ عذاب آیا ہے یا جن قوموں پہ عذاب آیا ہے، جس جگہ پہ عذاب آیا ہے، ان سے سبق حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال جو تھے ان کے لیے بڑے خوشنما بنا دیے۔ مطلب یہ کہ شرک کے لیے جس طرح کے وہ دلائل دیتے تھے، یا شرک کے لیے جو مراکز اور جو دربار اور خانقاہیں بنائی ہوئی تھیں، وہاں پہ جس طرح لوگوں کو وہ اپنے اعتبار سے دلائل دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اس میں شیطان نے بڑی اٹریکشن پیدا کر رکھی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کس طرح یہ جو جتنے بھی مراکز ہیں، خانقاہ ہیں، دربار ہیں یا مزار وغیرہ ہیں، ان پہ کیا کچھ ہوتا ہے، دمالیں ہوتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، اور منشیات کے استعمال ہوتے ہیں، منشیات کے گڑھ ہیں۔ یہ جتنے بھی مراکز ہیں، یہ دربار ہیں، خانقاہیں ہیں، اور جتنے یہ پیری مریدی کے مراکز ہیں، وہاں ساری یہ مراکز ہیں منشیات کے اور بدکاری کے، اور یہ جو ملنگ اور ملنگنیاں اکٹھے ہوتے ہیں اور دمالیں ڈالتے ہیں، پھر قوالیاں ہوتی ہیں، سب یہ خرافات ہیں، سب یہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے بڑی اٹریکشن ڈال دی ہے، ان میں ڈال رکھی ہے۔ آپ ذرا جا کے دیکھیں، جتنے بڑے بڑے دربار ہیں، خانقاہیں، کتنا رش ہے ان پہ، ایسے اندھوں کی طرح دنیا بھاگتی ہے وہاں، اتنا اکٹھ ہوتا ہے، اتنا اجتماع ہوتا ہے، مساجد میں لوگ اتنا نہیں جاتے جتنا ان خانقاہوں پہ اور درباروں پہ اکٹھ ہوتا ہے۔ دنیا اکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ اور جا کے جو کچھ کرتی ہے، وہاں پہ شیطان نے بڑی اٹریکشن اور بڑی کشش پیدا کر رکھی ہے۔ اور قرآن کی جو تعلیمات ہے، جب تک قرآن کو پڑھا نہ جائے، ان پہ غور و فکر نہ کیا جائے، اس وقت تو شیطان آنے نہیں دیتا۔ اور یہ جو باطل عقیدے کے معاملات ہیں، یا باطل عقیدے میں جو اٹریکشن شیطان نے پیدا کر رکھی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے لیے بڑی کشش پیدا کر رکھی ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، حضرت صاحب لے جائیں گے، حضرت صاحب جنت میں لے جائیں گے، حضرت صاحب منوا لیں گے، ہمارے گناہ معاف کرا دیں گے، ہماری سفارش کریں گے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ باتیں جو ہے ڈال رکھی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑی کشش ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کا راستہ روک رکھا ہے۔ شیطان نے ایسے دلال مہیا کر کے دین کا اور اسلام کا راستہ روک رکھا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا داری کے اعتبار سے وہ لوگ بڑے سیانے اور بڑے عقل مند تھے۔ یہ بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ بات کہی کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جاہل تھے یا ان پڑھ تھے یا جنگلی لوگ تھے۔ فرمایا کہ کانوا مستبصرین، بڑے سیانے اور بڑے عقل مند لوگ تھے۔ اور کفار مکہ جو تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا تھا مکہ میں، تو ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب جو تھے، بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دیا انہوں نے، آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گیا کافروں کے، اور کافروں کی ہمت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کی، لیکن آ کے وہ شکایتیں ابو طالب سے ہی لگاتے تھے، اور ابو طالب کو آ کے جو باتیں کہتے تھے وہ باتیں دو تین ہی تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ہم بڑے عقل مند لوگ ہیں، ہم تو پوری دنیا کے ساتھ ہماری تجارت ہے، ہمارا کاروبار ہے، اور دنیا کے جو بادشاہ ہیں یا دنیا کے امراء ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، دنیا ہماری محتاج ہے، یہاں آتی ہے ساری دنیا ہمارے پاس۔
ہم ساری دنیا کے معاملات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ مطالبہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہے، ہمیں کہتا ہے یہ جاہل ہیں، ہمیں کہتا ہے یہ احمق ہیں۔ اس بات کی انہیں تکلیف تھی کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، بڑے شانے ہیں، دنیا کا کاروبار چلا رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تم احمق ہو، تم بیوقوف۔ یہ بات ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اور دوسری بات جو وہ کہتے تھے وہ یہ تھی کہ اس نے ہمارے آباء و اجداد کو بھی بیوقوف اور احمق بنا دیا۔ کہتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی بیوقوف اور احمق تھے، تم بھی بیوقوف اور احمق۔ حالانکہ ہم بیوقوف اور احمق نہیں ہیں، ہم تو ساری دنیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ساری دنیا جو ہے ہمارے پاس آتی ہے چل کے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور تیسری بات یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جو معبود ہیں ان کی گستاخی کی ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، یہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، نہ میں تم نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے ہمارے معبودوں کی، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں احمق اور بیوقوف کہتا ہے۔ یہ بات ابو طالب کو جا کہی کفار مکہ نے، اور ابو طالب جو تھے وہ بڑے متاثر ہوئے اس بات سے، بلا کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر درخواست کی کہ بیٹا کچھ ذرا نرمی اختیار کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جو ہے وہ ابو طالب سے بھی کہہ دی کہ میں جو اللہ نے مجھے فریضہ دیا ہے میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میری جان چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ دوبارہ جب یہ چلے گیا کفار مکہ تو چند دنوں کے بعد دوبارہ کفار مکہ ایک لڑکے کو پکڑ کے، ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا ہمارا، نوجوان تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے اور پھر وہی بات کہی، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے، ہمیں احمق کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے، حالانکہ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ساری قوم کے فیصلے ہم کرتے ہیں، سردار ہیں اپنی قوم کے، لیکن ہمیں یہ بیوقوف اور احمق کہتا ہے۔ اور پیشکش یہ کی ابو طالب سے کہ یہ جو بیٹا ہے نا ہمارا جوان بیٹا ہے، یہ تم لے لو اور اپنا بیٹا محمد جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اور کہتے یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا داری کے اعتبار سے وہ واقعی بڑے سیانے تھے، بڑے عقل مند تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاملات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی یا جان پہچان نہیں تھی، لیکن جب شرک کا معاملہ آتا تھا تو پھر وہ اندھے بن جاتے تھے، پھر وہ بہرے بن جاتے تھے، پھر وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شرک جو ہے یہ انسان کی مت مار دیتا ہے۔ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ یہ بت جو ہیں تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، تمہاری باتوں کا کوئی جواب دیتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں؟ نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، لہذا ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ وہاں آ کے انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ ایسے ایسے اشعار اور ایسی قوالیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات بزرگوں میں، پیروں میں، اور جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جتنے فوت شدہ بزرگ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسین ہیں، سب میں وہ صفات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اس میں مت ماری جاتی ہے، اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندہ کرنے والی، مارنے والی، شکست دینے والی، فتح دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی کسی کا کچھ نہ بناتا نہیں بگاڑتا ہے۔ اگر یہ حبل اور لا جو تھے، یہ دیکھیں نا، یہ جھگڑا تو یہی تھا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بدر میں کتنی بدترین شکست ہوئی،
لیکن اس کے باوجود اتنی عقل نہیں آئی کہ اگر یہ حبل اور لات اور عزا کچھ کرنے والے ہوتے تو بدر میں مدد کرتے ہماری، نہیں عقل آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات کیے ہیں کافروں کے خلاف، 28 غزوات، اور ان میں سے 25 غزوات جو تھے، 25ویں غزوے تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کافر کہ یہ حبل اور لات اور عزا جو ہیں یہ کچھ کرنے والے ہیں یا نہیں۔ 25واں جو غزوہ تھا فتح مکہ کا، اس موقع پہ ابو سفیان جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سفیان، کیا تمہیں ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے؟ جب مکہ فتح ہو گیا اس وقت ابو سفیان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو آج یہ کچھ ہماری مدد کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 غزووں کے بعد ابو سفیان کو یہ عقل اور مت آئی کہ واقعی یہ حبل اور لات اور عزا جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کے قابل نہیں ہے، کسی چیز کے قابل نہیں ہے، 25 غزووں کے بعد۔ اور آج بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر آپ کسی مزار پہ جا کے، کسی خانقاہ پہ جا کے یہ بات کہہ دیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو قتل کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے زندہ۔ ہندوستان کے جس طرح کے موبائلوں پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ دیویوں کے اور دیوتاؤں کے وہ آتے ہیں، جس طرح ان کی سیوا کرتے ہیں، جس طرح جا کے ان کے آگے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سارا شرک کرتے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے یا ان کو یہ کہیں گے کہ یہ تو بت ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح آگ میں ڈالیں گے جس طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آج جو شرک ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں، اس زمانے کے شرک سے کہیں بڑھ کے ہے، کہیں بڑھ کے ہے۔ اور یہ شرک کرنے والے احمق اور بیوقوف نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ دنیا کے اعتبار سے بڑے سیانے اور بڑے عقل مند اور بڑی ٹیکنالوجی والے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والے تھے، لیکن دین کے معاملے میں جتنا شرک اس وقت تھا اس سے کہیں بڑھ کے شرک آج ہے، اور اس کو روکنے جو ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون، فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے واقعات کے حوالے دے رہے ہیں کہ یہ سارے انبیاء جو ہیں بیچارے آئے دنیا میں اور آ کے بعد نصیحت کرتے رہے کہ شرک کو چھوڑ دو، شرک نہ کرو، شرک میں کچھ نہیں ہے، یہ شرک جو ہے جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ سارے انبیاء کی دعوت یہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن جو فرعون تھا، فرعون اور قارون اور حامان وغیرہ جو تھے، انہوں نے تکبر کیا، بات نہ مانی موسیٰ علیہ السلام کی، حالانکہ معجزے تھے اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کتنی عجیب بات ہے یہ کہ دنیا داری کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ کہ آگ میں جلایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سالم نکل آئے آگ سے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، وہ بھی دیکھے لوگوں نے، کوئی ایک آدمی ایمان لانے والا نہیں تھا سوائے فرعون کی بیوی کے۔ فرمایا کہ معجزات لے کے آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہوں نے تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی شرک کرتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری پکڑ سے وہ بھاگ جائے گا، ہم سے آگے جانے والے نہیں ہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، جو ہمارا منصوبہ ہے وہی کامیاب ہوگا، جو اللہ کی تدبیر ہے وہی کامیاب ہوگی۔ کافروں کی تدبیر ناکام ہوگی، کافروں کے منصوبے ناکام ہوں گے۔ یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون،
یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اسلام غالب آ کے رہے گا۔ ابھی ظاہر ہے عیسائیت کی اکثریت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے وہ تو پوری ہو کے رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دین جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، جہاں تک سورج کی روشنائی جاتی ہے، سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہاں تک میرا دین پہنچے گا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو تھی حکومت تھی، اور جو بادشاہ تھے وزراء تھے، انہوں نے تکبر کیا۔ فرمایا کہ تکبر کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کے باوجود، فرمایا کہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو روک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کرنی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ دنیا کی حکومتیں جتنا بھی زور لگا لیں، اللہ کے دین کے راستے کو روک نہیں پائیں گی جب اللہ کو منظور ہوگا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا ان کو، عذاب آیا ان پہ۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ گناہ جو ہیں، جو قوموں پہ عذاب آتے ہیں وہ بھی قوموں کے گناہ کی وجہ سے، اور جو افراد پہ اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ بڑی یہ واضح آیت ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا، ان پہ عذاب بھیجا ہم نے۔ جتنا انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ کی پکڑ میں آتا جائے گا۔ جتنا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ کی پناہ میں آئے گا۔ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو گناہوں سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضی سے بچے رہیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گا۔ انسان کہتا یہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک یہ ایسے ہو گیا، پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے پھر گناہوں پہ پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو انسان سمجھتا ہے نا کہ گھر کے اندر چھپ کے میں نے کر لیا، یا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے گناہ کر لیا، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کا۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے مسجد میں، اور حضرت انس بن قیس آگے پاس بیٹھ گئے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی عمر زیادہ ہو گئی ہوگی، وہ سجدے وجدے کرتے رہے، تو حضرت انس بن قیس جو پاس بیٹھے تھے کہنے لگے تم نے جو سجدے کیے ہیں، تمہیں پتہ ہے کتنے سجدے کیے ہیں؟ تم نے طاق سجدے کیے ہیں یا جفت سجدے کیے ہیں؟ تم نے کتنے سجدے کر دیے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ میں نے جس کو سجدے کرنے ہیں نا، اس کو پتہ ہے کتنے کیے ہیں میں نے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا زمانہ تھا، اور بڑا ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی ان لوگوں کی، اور جو رفاقت کا زمانہ تھا، وہ جب یاد آتا تو قدرتی طور پہ ان پہ رقت طاری ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بات تو یہی کی کہ مجھے میرے خلیل نے، میرے دوست نے ایک بات کہی تھی، اور پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ کہی یہ بات، میرے خلیل نے، میرے دوست نے یہ بات مجھے کہی تھی، پھر رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اس وقت۔ پھر تیسری بات، پھر وہی بات کی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے ایک بات کہی تھی، اور پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر جب طبیعت بحال ہوئی تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جب آدمی ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک اس کی نیکی لکھتا ہے، ایک اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ جواب تھا اس آدمی کی بات کا جس نے پوچھا تھا کہ تم نے سجدے کتنے کیے ہیں؟
تو اس کا جواب دیا انہوں نے، مطلب یہ ہے آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے جو کیا کسی نے، اور اگر انسان سجدہ نہیں کرتا تو اس کا بھی پتہ ہے اللہ کو کہ یہ سجدے کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے بھاگ کے انسان کہیں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کے غلبے سے، اللہ کی طاقت سے کوئی انسان بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ اس لیے جتنا انسان یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری محفوظ ہو رہی ہے، صرف ہمارے یہ تصویر نہ لو بھائی، تصویر نہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اس کو عذاب دیا۔ آگے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ تو ایسے لوگ تھے جن پہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، جس سے مراد ہے قوم لوط، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی بستی کو اوپر اٹھا کے نیچے پٹخ دیا تھا اور پھر پٹکنے کے بعد ان پہ پتھروں کی بارش برسائی۔ اتنا یہ کبھی جرم ہے قوم لوط والا یا ہم جنس پرستی والا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کوئی ایسی قوم تھی جن کو زبردست چیخ نے آ لیا یا زبردست دھماکے نے آ لیا، زبردست زلزلے نے آ لیا، جس سے مراد ہے قوم سمود بھی ایسے تباہ ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے عذاب دیا زمین میں دسانے کا۔ ایک مثال تو قارون کی قرآن مجید میں ہے، اور بعض مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں کہ جس آدمی نے اپنے کپڑوں پہ تکبر کیا، اپنے بالوں پہ تکبر کیا، اپنی شکل پہ تکبر کیا، اس تکبر کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ نے زمین میں دسا دیا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم قوموں کو تباہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ظلم ہم خود نہیں کرتے، تم اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہو۔ اللہ نے ایک قانون بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو احکام تھے، فرمان تھے، وہ بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے نا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، وہ ایسی نہیں ہے۔ یہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب طریقوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح۔ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، بڑی اونچی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں سمجھائیں۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے اس سے، لیکن یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے، لوگوں کی حماقت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ فضا میں کوئی جا رہا ہے، اللہ نے فضا میں پکڑنا ہے تو فضا میں دھماکہ ہو جائے گا، جہاز کریش ہو جائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم زمین پہ ہیں اور زمین ٹھوس ہے تو یہاں بڑے امن سے ہیں، بڑے اطمینان سے ہیں، محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے۔ جیسا پانی کے اوپر انسان غیر محفوظ ہے یا ہوا میں غیر محفوظ ہے، اسی طرح زمین کے اوپر بھی غیر محفوظ ہے۔ جب اللہ چاہے گا زمین میں دسا دے گا، زمین پھٹ جائے گی، بستی کی بستیاں جو ہیں وہ زمین میں دس جاتی ہیں۔ اور کتنی مثالیں ایسی جب گزرا آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، بستیوں کی بستیاں جو ہیں زمین دس نہیں جاتی۔
لیکن بات وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی غافل ہے اور بہت ہی انسان گنہگار ہے. انسان سمجھتا نہیں ان باتوں کو. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بار بار الگ الگ قوموں کا نام لے کے ان کے واقعات بتائے اور پھر یہ بتایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا، اس وجہ سے پکڑا، اس وجہ سے پکڑا، اس وجہ سے ان کو لام دیا، لیکن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور یہ جو دیتا ہے نا اللہ، اگر اللہ نہیں پکڑتا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پکڑے گا نہیں. ذرہ برابر جو گناہ ہے نا اس پہ بھی اللہ پکڑ لے گا، ذرہ برابر گناہ. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں، اللہ محاسن اصحاب یسیرا، اللہ محاسن اصحاب یسیرا، یا اللہ آسان حساب دے ہمارا، آسان حساب دے ہمارا. آسان حساب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں آسان حساب یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال دکھا دے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا اور میں نے تم پہ پردہ ڈال دیا، میں نے تم کو معاف کر دیا. یہ ہے آسان حساب جس کی دعا ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے آسان حساب لے. اور فرمایا کہ مشکل حساب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ سوال کر لے کہ فلاں آدمی کی تم نے بےزتی کیوں کی تھی، فلاں آدمی کی تم نے چوری کیوں کی تھی، فلاں آدمی کی تم نے غیبت کیوں کی تھی، فلاں آدمی کو تم نے تھپڑ کیوں مارا تھا، فلاں آدمی کا تم نے ہاتھ کیوں مار لیا تھا. فرمایا کہ جس آدمی سے اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ تو جب چاہے دیکھے نا انسان تو اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے انسان، ہر آدمی کلکم خطاؤن. اللہ نے فرما دیا کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے گناہگار ہو. اپنے آپ کو کوئی اپنے جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل پاک صاف ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہم سب گناہگار ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں. اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر پوچھنا چاہے نا کرتا رہتا ہے، ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں بچے تم نے نہیں بات پہ، لیکن اپنی بات پہ اس کو پکڑ لیا کہ کیا ہوگا نا جس پہ انسان کو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ، اللہ اس کو پکڑ لے گا اتنی بات پہ شکر کیوں نہیں کیا، بتاؤ کیوں نہیں کیا. میں نے تمہیں صحت دی تھی، میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں عزت دی، شکر ادا کیوں نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی سے کیوں کا معاملہ ہو گیا، اللہ نے کیوں کا سوال کر لیا، وہ ہلاک ہو گیا. قد ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا. اور یہی بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ظلم تم خود اپنے آپ پہ کرتے ہو. اللہ تو ہزاروں باتیں ہماری معاف کرتے ہیں، روزانہ معاف کرتے ہیں. وما کان اللہ لیظلمہم، یہی بات اللہ نے فرمائی آگے. ایسے مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمن کسی کو پکڑ لیا، ظلمن عذاب کیا کسی پہ. فرمایا کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے اپنے آپ پہ، انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا. نبی کو جھٹلا دیا، نبی کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے رسول پہ، نافرمانی کی، اس لیے ان پہ عذاب آیا. اور اگر ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ تو ہم پہ بھی آئے گی. ہم پہ کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا کہ ہمیں اللہ نہ پوچھے. جو بھی اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا، اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی ہے شرک کی، چونکہ شرک کا گناہ جو ہے ساری قوموں کا مشترک گناہ تھا. ساری قوموں میں یہ گناہ موجود تھا اس وقت بھی اور آج بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں اس بات کی مثال دی ہے شرک کی. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا
من دون اللہ اولیاء، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، قیامت کے دن یہ ہماری مدد کرے گا، قیامت کے دن یہ ہمیں بخشوا لے گا، قیامت کے دن یہ ہمارے گناہ معاف کروا دے گا، یہ صریح شرک ہے۔ اس لیے یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اختیار کی باتیں ہیں۔ یہ کوئی کسی کی قیامت کے دن مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو بخشوائے گا نہیں، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے، مکڑی کا گھر دور سے دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ مکڑی جو ہے بڑی ترتیب سے گھر بناتی ہے، بے ترتیبہ گھر نہیں بنتا۔ بہت اس کی تصویر اگر لیں نا مکڑی کے گھر کی، مکڑی کے جالے کی تصویر لیں تو وہ بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ یہ جو شرک کا اور باطل عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے، اس کی حیثیت جو ہے یہ مکڑی، لیکن اس کی حیثیت جو ہے اتنی ہی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ سارے کا سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کو پھونک بغیر ختم ہو جاتا ہے، پھونک سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حیثیت اس کی۔ اور جن لوگوں نے اپنا مشکل کشا علی حجویری کو بنا رکھا ہے، علی جو ہے عبد القادر جیلانی کو بنا رکھا ہے، مجھ کو بنا رکھا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ حضرت علی جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حضرت علی کے بارے میں ایسی باتیں اور ایسے ایسے الفاظ ہیں، ایسے ایسے فکرے ہیں کہ پڑھ کے انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، یا علی بھر دے جولی، یا علی بھر دے جولی، یہ قوالیاں ہیں ایسی، یا علی بھر دے جولی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ کیا میں اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کیا کیسے اللہ بتائیں، اس سے کوئی اور زیادہ قابل فہم بات یا قابل فہم طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ جو تم کام کر رہے ہو یا ساری زندگی جو تم کمائی کر رہے ہو، اس ساری کمائی کا حاصل جو ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اس سے اب بڑی بات اچھی وضاحت کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی اگر انسان نہ سمجھے تو پھر اس کو جہنم میں جانا چاہیے۔ اگر یہ بات بھی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خواہ وہ حضرت علی کیوں نہ ہوں، حضرت حسین کیوں نہ ہوں، عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہوں، علی حجویری کیوں نہ ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہیں تارے عنکبوت ہیں عقیدے کے معاملے میں۔ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اس سے باس نہیں ہے، لیکن ان کو مشکل کشا سمجھنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، اور قیامت کے دن ان کا سفارشی سمجھنا، قیامت کے دن ان کا بخشوا لینا، یہ جو عقیدہ ہے یہ ہے تارے عنکبوت، یہ ہے مکڑی کے جالے کی طرح۔ قیامت کے دن کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی ان کو پہچانے تک نہیں۔ اور یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ آگے دیکھیں نا کتنی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ آپ خود پڑھیں اور ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے کتنی بلند ہے اس بات سے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کہنا نہیں چاہیے، گستاخی ہے، لیکن یہ کلمہ جو ہے نا لو کانوا یعلمون، ترلے اور منت والا کلمہ ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ جس طرح آدمی کسی کی ترلا اور منت کرتا ہے نا، یاد سمجھ جاؤ، کیوں نہیں سمجھتے؟ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ سمجھ لیں، کاش لوگ سمجھ لیں۔ اللہ کی شان بہت اونچی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو کہیں یا اس طرح سے سمجھائیں لوگوں کو، بہت اونچی شان ہے اللہ کی، لیکن اس کے باوجود مت ماری ہوئی ہے ہماری۔
بالکل ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے یا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی، پہلے تو مکڑی کی جو جالا تھا اس کی مثال دی اللہ نے، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کے طور پہ یہی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو اپنا معبود بناتے ہو، کسی کو بھی، معمولی سی چیز کو بھی، ان کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ حقیقت اللہ نے پہلے بتا دیا کیا ہے، لیکن دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے یہ جو کہا نا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی ان کی حقیقت ہے قیامت کے دن، کچھ بھی کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا اللہ کے بارگاہ میں یہ جو بزرگ ہیں ان کا معاملہ تو دور کا ہے، بہت بعد کی بات ہے، ان کی انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے حضور بات نہیں کر پائیں گے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی حق، میرے یہ حق ہی نہیں تھا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ یا میری ماں کو معبود بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، سبحانک یا اللہ تیری ذات پاک ہے شرک سے، میں نے یہ نہیں کہا تھا انہیں کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، یا اللہ میری جان چھوڑ دے، میری جان بخشی ہو جائے۔ جب انبیاء کا جہاں یہ معاملہ ہوگا وہاں کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جو اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کیا حیثیت ہے ان کی۔ عبد القادر جیلانی کی حیثیت کیا ہے مجھے پتہ ہے، علی حجویری کیا حیثیت ہے مجھے پتہ ہے۔ یہ تو زبان سے، یہ انبیاء جو ہیں وہ بھی بات کی بات ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ جس دن فرشتے صف در صف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کسی کو مجال نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی، لا یملکون شفاعۃ، کسی کو یہ سفارش کرنے کا، کلام کرنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ یہ بار بار باتیں اللہ نے فرمائی ہیں بڑے مختلف طریقوں سے، قرآن بھی بھرا ہوا ہے شرک کی مذمت سے اور شرک کے رد میں اور توحید کے دلائل میں، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے، سب سے بڑی خدمت جو آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا، آپ اسے ملک کی خدمت کہیں، قوم کی خدمت کہیں، دین کی خدمت کہیں، اسلام کی خدمت کہیں، سب سے بڑی دین کی خدمت یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو قرآن مجید پڑھنے پہ لگا دیں، قرآن مجید سے اس کا تعلق جوڑ دیں، قرآن مجید سے کسی کو لگاؤ پیدا کر دیں، قرآن مجید کا کسی سے تعلق ہو جائے، یہ سب سے بڑی خدمت۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو وسائل دیے ہیں، کم یا زیادہ بہت سے وسائل دیے ہیں، کوشش کریں کہ ہمارے جو ملک ہے نا ہندوستان اور پاکستان دونوں غرق ہیں شرک میں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تو اب دیکھ لیا نا جامع میں کیا حال ہے، 99% جو لوگ ہیں نا پڑھے لکھے 99% ڈوبے ہوئے ہیں شرک، پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ توحید ہے کیا، ایمان ہے کیا چیز، جاہل ہیں پوری طرح جاہل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، ویسے مستبصرین ہیں، سیانے ہیں، بڑے تبصرے بڑے اچھے کرتے ہیں، ویل اگر بڑے اچھے کرتے ہیں، خبریں بڑی اچھی بتاتے ہیں، ساری دنیا سے خبریں اکٹھی کر لیتے ہیں، بڑے عقل مند اور بڑے سیانے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل صفر، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ قرآن سے خود بھی جڑے رہیں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اور کسی نہ کسی کم از کم ایک آدمی کو اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا درس جو ہے وہ عبداللہ بیٹا شروع کرے گا، میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں، دعا فرمائیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کتنی مہلت دیتے ہیں یا کتنا وقت اللہ نے لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آنے کا ارادہ ہے۔
باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود میری خواہش تھی، حالانکہ میرا ارادہ یہی تھا کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد ہم غزوات پارٹ 2 جو ہے وہ تقسیم شروع کریں گے، لیکن میری اپنی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے ہوتے ہوئے اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ بھی تقسیم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے، میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ مجھ جیسا گنہگار آدمی، یہ سوائے اللہ کے فضل کے، اللہ کے احسان کے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس بات کی، جو ہماری کتابیں ہیں الحمدللہ مسجد نبوی کی لائبریری میں موجود ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے ہم سب کے لیے۔ یہ بات تو ہے دین کی، ایمان سے لگاؤ کی، قرآن سے لگاؤ کی، حدیث سے لگاؤ کی۔ ممکن ہے کسی کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ یہ جتنی بھی خدمت ہے، آپ لوگوں کا جتنا اس میں کنٹریبیوشن ہے، جتنا اس میں آپ کی ایفرٹس ہیں، الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، بہت ایفرٹ کی ہے۔ میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہی نہیں ہے، میں ان کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی جو ہیں بہت کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے، اور بہت اللہ کے فضل و کرم سے اشعار بھی کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، بہت کچھ کیا انہوں نے۔ بڑا اس کو پھیلانے کے لیے بڑی جد و جہد کیا، دوستوں نے، ہمارے احباب نے بڑا الحمدللہ کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے۔ میں الحمدللہ بڑا ہی اللہ کا شکر گزار ہوں، اور ایسے دوستوں کا، ایسے رفقاء کا اور ایسے بھائیوں کا مل جانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کا احسان ہے۔ تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج سے 40 سال پہلے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس وقت کے بھی کچھ ساتھی اب بھی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن بیشتر ساتھی جو ہیں ان میں سے بعض فوت ہو چکے ہیں اور بعض اپنے ملکوں کو واپس جا چکے ہیں، بعض جو ہیں وہ الحمدللہ اب بھی موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے یہ بہت ایک بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرمائے، سے پذیرائی عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ باعث مغفرت اور باعث رحمت اور باعث نجات بنائے۔ اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کتابیں جو ہیں جہاں جہاں جاتی ہیں، جہاں پڑھی جاتی ہیں، انشاءاللہ لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ بالکل اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں، اللہ کے رسول نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، سب سے اچھا صدقہ جاریہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا علم پھیلانا، اس سے بڑا اچھا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بہتر صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ جو قیامت تک، جب تک وہ علم پھیلانے والا جو پھیلایا گیا ہے یا جو اس کا ذریعہ بنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے اپیل کی لوگوں سے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن میں ایک آدمی کا پتہ دیتا ہوں، وہ سامان دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا اس آدمی کو ثواب ملے گا نا، اتنا ہی ثواب تمہیں بھی ملے گا، صرف بتانے کا۔ جتنی بھی شرکت ہے، جیسی بھی شرکت ہے، جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے اللہ کے ہاں بہت ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس لیے وہ جو پارٹ 2 ہے الحمدللہ وہ لائے ہیں، وہ تقسیم کر دو بیٹے۔ اب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے لیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين